بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو C++ کے ریزلٹ شیٹ کے اگلے لیکچر میں ہم آپ کو فارمیٹڈ ریزلٹ شیٹ بنانا سکھائیں گے۔ ابھی جو ریزلٹ شیٹ آپ لوگوں نے بندی ہوئی دیکھی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سبجیکٹس کے وغیرہ سے ان پٹ لیا اور نیچے ہی لکھ دیا کہ یہ نام ہے، یہ ٹوٹل ہے، یہ اس کی ایوریج ہے، یہ گریڈ ہے اور یہ ریمارکس ہے۔ لیکن اب ہم ایک فارمیٹڈ ریزلٹ کارڈ بنائیں گے جس میں تمام ان پٹ لینے کے بعد پہلے اسکرین صاف ہوگی اور اس کے بعد ایک فارمیٹڈ طریقے سے آپ کے سامنے ریزلٹ کارڈ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ریزلٹ کارڈ کیسے آپ کے سامنے ہوگا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کے اندر یہ آپ ویڈیو ہماری C++ کی سیریز میں دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے اگر ہماری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک موجود ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو الرٹس ملتی رہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس ریزلٹ کارڈ کو کیسے فارمیٹڈ بنائیں گے۔ تو اب ہم آؤٹ پٹ کے اندر ایک لائن ایڈ کرتے ہیں، سسٹم، اور بریکٹ کے اندر میں انورٹس کاماز میں لکھ رہا ہوں CLS اور یہاں پہ سیمی کولن۔ تو یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کو اب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے آپ کے سامنے، تو آپ دیکھیے گا کہ اب آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کس طرح سے چینج ہوگی۔ ابھی ہم یہاں پہ جب اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے، یہاں پہ دیکھیں، پھر میں یہاں پہ رانا دیتا ہوں نام اور سبجیکٹ کے نمبر جو ہے وہ انٹر کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی سبجیکٹ کے نمبر لیے اس نے پہلے اسکرین کو صاف کر دیا، اور اب ہمارے سامنے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریزلٹ آپ کے سامنے سے ریزلٹ آ رہا ہے، یعنی رانا، ٹوٹل نمبر، گریڈ یعنی اس کے ایوریج، گریڈ اور ریمارکس وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا یہاں پہ پرنٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے جو بھی اس کو یہاں پہ انٹری دی، کمپیوٹر نے اس کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی ہے۔ اب ہم مزید اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم پھر لکھتے ہیں سی آؤٹ اور انورٹس کاماز میں نیم دے دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کے آگے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا ویریبل یوز کریں، ٹھیک ہے، اور میں نے n جو ہے وہ ویریبل دے دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں آپ کو اس کی ساتھ ساتھ آؤٹ پٹ دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں کہ ہم نے دیکھیں یہ ایک ویریبل یعنی یہ n کی ہیڈنگ دی ہے اور اس کے آگے ہم نے ساتھ میں n دے دیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ اگر ہم /t دبا دیں گے اس جگہ پہ، اسی انورٹس کاماز کے اندر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اب میں ایک عدد یہ کالن بھی دے دوں یہاں پہ، اور پھر /t جو ہے یعنی ٹیب کے لیے استعمال کر رہا ہوں میں، تو پہلے کمپیوٹر نیم کا ہیڈنگ دے گا، پھر ایک ٹیب لگائے گا، پھر کالن لگائے گا، پھر ایک ٹیب لگائے گا، اور n ویریبل کے اندر وہ نام لکھ دے گا جو ہم نے اس کو ہم ان پٹ میں دیں گے۔ اسی طرح اب ہم اگر اس کو اب ہم یہاں پہ اینڈ l کر دیں گے تو اگلی ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نیکسٹ لائن پہ آئے گی۔ اب ہم اس کی کاپی کر لیتے ہیں اور اس کو پیسٹ کرتے ہیں، اور اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جو بھی سبجیکٹ 1 دینا چاہتے ہیں، بے شک آپ ان کے نمبر بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم ادھر نمبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سبجیکٹ 1، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اندر باقی اسی طرح سے چیزیں رہیں گی، اور یہاں پہ ہم ویریبل s1 کر دیں گے جی۔
اس کی پھر کاپی کر لیتے ہیں اس کو اور اس کو پیسٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ اب آپ کے پاس دیکھیں سبجیکٹ 2 آ گیا ہے، اور ویریبل میں S2 ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اوپر S2 میں ہم نے نمبر ہم لے رہے ہیں، پیسٹ کرتے جاتے ہیں اس کو اسی طرح سے دیکھیں۔ اچھا، تو اب اس کو اب ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور یہ اب ہم نے 3 کر دیا ہے، اور اسی طرح سے اب ہم اس کو سبجیکٹ 4 کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو S4 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اب ہم سبجیکٹ 5 کر دیتے ہیں، اور اس کو اب ہم S5 کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ اب ہم نے یہ استعمال کر لیا اس کو۔ اب یہاں پہ اب ہم سی آؤٹ کرتے ہیں، اور انورٹیز کاماز میں اب ہم یہاں پہ ٹوٹل لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ /T لگاتے ہیں تاکہ ٹوٹل کے بعد جو ایک عدد آپ کے پاس ہے وہ ٹیب آ جائے، اور پھر اس کے بعد انورٹیز کاماز میں یہ کالن دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر /T لگاتے ہیں تاکہ ٹیب اس میں دیکھے، ٹھیک ہے، اور T جو ہے اب ہم اس کا ویریبل دے دیتے ہیں، یہ ہم نے ٹوٹل کا ویریبل دے دیا ہے آپ کے سامنے، اور پھر اینڈ L دبا کے ہم اس لائن کو مکمل کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ ہم نے اب یہاں پہ ٹوٹل معلوم کر لیا ہے کہ ان کا اب ٹوٹل کیا ہے، اور اسی طرح سے ہم اس کو اب ہم دوبارہ لیتے ہیں کہ ایوریج کر دیتے ہیں، یہاں پہ اس کو ہم ایوریج کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ایوریج کا جو ویریبل ہے وہ آگے یہاں پہ A دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم یہاں پہ گریڈ کر دیتے ہیں، اور گریڈ کا ویریبل جو ہے وہ اب ہم یہاں پہ G دے دیتے ہیں، اور یہ ہم نے اینڈ L کرنا ہے، یہ یاد رکھیں کہ سب کو یہ اینڈ L کرنا ہے، نہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سب اینڈ L ہیں، یہ کمانڈ اینڈ L کمانڈ ہے، اینڈ L، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ یاد رکھیے گا کہ اینڈ L کمانڈ یوز کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ اور اس کو بھی اب ہم گریڈ کے بعد ریمارکس کر دیتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے اب ہم اس کو ریمارکس دے دیتے ہیں، یعنی کہ R دے دیتے ہیں۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ ہم نے جو ہے یہ ایک کمپلیٹ آؤٹ پٹ جو ہے یہاں پہ ہم نے تیار کر لی ہے۔ اس کے بعد بیشک آپ کو اینڈ L کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی ہم نے نیچے لائن پرنٹ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس کو پہلے چیک کرتے ہیں، کمپائل کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہاں پہ کوئی بھی نام دے دیتا ہوں، جیسے میں نے علی نام دے دیا ہے، اور 56 اور 67 یہ مختلف نمبر جو ہیں میں انٹر کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے نام آیا ہے، اور اس کے آگے یہ کالن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تھوڑی سیٹنگ ہمیں مزید تھوڑی سی کرنی پڑے گی۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹیب کی سیٹنگ جو ہے پہ ایک ٹیب اس کو اور دینا پڑے گا یہاں پہ ہمیں، ٹھیک ہے، اور اس حساب سے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نام کے بعد اگر ہم یہاں پہ 2 ٹیب لگا دیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ 2 ٹیب لگا دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اب میں اس کو کمپائل کر کے دیکھتے ہیں، ہم اس کو پھر دوبارہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ آپ کا نام جو ہے وہ دیکھیں ادھر آ گیا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کالن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نے مزید آگے لے کے جانا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم ایک ٹیب اور لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس جگہ پہ نیم کے آگے جو ہے ایک ٹیب اور آپ دے دیجئے، تو تاکہ اس سے یہ برابر ہوتا جائے گا سیٹنگ آپ کی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کالن جو ہے برابر ہو گیا۔ اب اس ٹیب کو واپس کر دیجئے آپ،
ایک ٹیب یہاں سے ہم ختم کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں، اور اب اس کو کمپائل کرتے ہیں۔ تو یوں آپ اپنی آؤٹ پٹ کو آپ ٹیب کے ذریعے سیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ٹیب کی سیٹنگ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ نیم اور یہ آپ کے سامنے کالن ہے، اور یہ ٹوٹل جو ہے اس کو بھی ہم ادھر ٹیب ایک دے دیتے ہیں ٹوٹل کے لیے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اور ایوریج اور اسی طرح سے گریڈ اور ریمارک سب کو ہم ایک ایک ٹیب دیتے ہیں یہاں پہ۔ یہ دیکھیں میں نے ٹوٹل کو بھی، ٹھیک ہے، اور ایوریج کو بھی، اور یہاں پہ ہم نے اس کو پہلے ہم نے یہاں پہ گریڈ کے اوپر جو ہے وہ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، تو گریڈ کو بھی ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم ایک ٹیب اور دے دیتے ہیں، اور اس کو بھی ایک ٹیب اور دے دیتے ہیں۔ اب ہم چیک کرتے ہیں اپنی آؤٹ پٹ کو۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ دیکھیں کہ نیم آ گیا ہے، سارے سبجیکٹس ہیں، ان کے بعد ان کا یہ ٹوٹل نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ٹوٹل آ رہا ہے، اور ایوریج، گریڈ کے نیچے گریڈ، اور یہ ریمارکس کے نیچے آپ ریمارکس دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے ٹیب کی مدد سے اس فارمیٹڈ آؤٹ پٹ آپ کے سامنے آپ کو دکھائی ہے کہ C++ کے اندر آپ ٹیب کی مدد سے کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے یہ /T کی مدد سے آپ ٹیب کو یوز کرتے ہیں، اور آپ سسٹم CLS کے ذریعے اپنے اسکرین کے اندر پہلے جو آؤٹ پٹ ہے جتنا حصے کو آپ کو چاہیے اس سے پہلا حصہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم ایک فارمیٹڈ رزلٹ ٹیب کی مدد سے ہم آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔